کے تقوی پر اس کو رزق ایسی جگہ سے دیں گے جہاں اس کا گمان خیال نہیں پہنچے گا، ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں اس کا خیال سے گمان نہیں پہنچے گا، اور وہاں سے اس کو رزق دیں گے۔ صحابہ کرام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے لینا سکھلایا تھا۔ ہم تو صرف اسباب کے ذریعے لینا سیکھتے ہیں نا، بزنس سیکھ لو، وکالت سیکھ لو، زمیندارہ سیکھ لو، یا اور دنیا کے بے شمار فنون ہیں جو نئے نئے پیدا ہو رہے ہیں کہ یہ سیکھ لو، انہیں سیکھ کر ان پر محنت کریں گے اور اللہ تعالی سے کامیابی لیں گے۔ سنو، اس پر دنیا کی گاڑی چل رہی ہے، اور لوگ کہتے بھی ہیں کہ محنت تو کریں گے ہم، اسباب پر کامیاب اللہ کریں گے۔ سنو، یہ عجیب بات ہے، یہ عجیب بات ہے، اور لوگ اس کے اندر پھنسے ہوئے ہیں اور اس کو صحیح سمجھتے ہیں، لوگ اسے صحیح سمجھتے ہیں، لوگ اس کو صحیح سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ کامیابی کا راستہ نہیں ہے۔ لوگ اس کو صحیح سمجھتے ہیں کہ اسباب پر محنت کرنا ہمارے ذمے ہے اور کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، لوگ اس کو صحیح سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ محنت کرتے ہیں اسباب پر اور کہتے ہیں کہ اللہ سے امید کرو، کہ اسباب پر محنت کرنے والے کو اللہ سے امید کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ارے سنو تو صحیح، اسباب پر محنت کرنے والے کو اللہ سے امید کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محض اسباب پر وہ بھی محنت کر رہا ہے جو اللہ کو جانتا بھی نہیں ہے، اللہ کو جانتا بھی نہیں، محض اسباب پر وہ محنت کر رہا ہے جو اللہ کو جانتا بھی نہیں ہے۔ وہ بھی یہ کہتا ہے کہ محنت تو کریں گے ہم اسباب پر، کامیابی اوپر والے کے ہاتھ میں۔ آپ دیکھ لیجیے، ضماد مشرک جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا کہ آپ ایک اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں، تو ضماد کہنے لگا کہ اس آدمی پر کوئی اوپرا اثر ہے جو کہتا ہے معبود ایک ہی ہے، اس پر کوئی اوپرا اثر ہے، میں ان کا علاج کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کرنے کے لیے کئی مشرک آئے، سنو غور سے، لیکن آپ دیکھیں گے روایتوں میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ایک کے ساتھ معاملہ اللہ آپ نے اس طرح اپنے آپ کو پیش کر دیا اور آپ نے ان کی بات کا کوئی اثر نہیں لیا اور کوئی ناراضگی ظاہر نہیں کی، یعنی تم بیمار ہو میں بیمار نہیں ہوں، تم پاگل ہو میں پاگل نہیں ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ ایک اللہ سے ہونے کو کہتے ہیں؟ کہ ہاں، میں ایک اللہ سے ہونے کو کہتا ہوں، باقی کسی شکل سے نہیں ہوتا سوائے اللہ کے۔ ضماد نے کہا کہ میں آپ کا علاج کروں گا، کوشش کروں گا آپ کے علاج کی، لیکن شفا اور کامیابی اور صحت وہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ مشرک کہہ رہا ہے، میں آپ کا علاج کروں گا، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، مگر شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے گا تو آپ کو شفا ہو، میں کوشش کروں گا۔ میں سوچتا ہوں کہ اس زمانے کا مشرک جب شرک ہی شرک تھا، ایمان نہیں تھا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں ظاہری کوشش کروں گا علاج کی، شفا اللہ کے قبضے میں ہے۔ آج مسلمان یہ کہے کہ بھئی ہم تو دعا کرتے ہیں، باقی شفا اللہ کے قبضے میں ہے، ہم تو زمیندارہ کرتے ہیں، غلہ تو اللہ کے قبضے میں ہے، ہم تو تجارت کرتے ہیں، نفع تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔
ہم تو ملازمت کرتے ہیں اور تنخواہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے جی۔ سنو غور سے بات، اس رخ پر جو چل رہے ہیں وہ کامیابی کے راستے پر نہیں، ورنہ جتنے اسباب ہیں دنیا میں وہ سارے اسباب اللہ کو ماننے والے نہ ماننے والے سب کے درمیان اسباب مشترک ہیں۔ تاجر مسلمان بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے، زمیندار مسلمان بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے، ڈاکٹر مسلمان بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے، وکیل مسلمان بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے، حاکم مسلمان بھی ہے، غیر مسلم بھی حاکم ہے۔ دیکھو دنیا میں کوئی سبب ایسا نہیں ملے گا دنیا کے اسباب میں سے، حکومت سے لے کر ایک جوتا کاٹنے والے تک، ان کے سب کے درمیان اسباب مشترک ہیں۔ جی ہاں، فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ وہ فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے کہ اللہ کو ماننے والے کے لیے اعمال ذریعہ ہے، اللہ کو نہ ماننے والے کے لیے صرف اسباب ذریعہ ہے۔ یہ فرق ہے، یہ فرق ہے جی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرق صحابہ کو بتلایا اور دکھلایا اور اسی بنیاد پر اٹھایا کہ تمہارے غیروں کے اسباب میں فرق یہ ہے کہ تمہارے نزدیک حکم سبب ہے اور یہ سارے احکام اسباب میں ایسے پھرے ہوئے ہیں جیسا تسبیح کے دانوں میں ہر دانے سے ڈورا گزرتا ہے۔ آپ دیکھ لیجیے، اگر 1000 دانے کی تسبیح ہے، 10,000 دانے کی تسبیح ہے، 100 دانوں کی تسبیح ہے، تو لازم ہے کہ ہر دانے کے درمیان سے ڈورا گزر رہا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ تسبیح، یہ دانہ اس سے جڑا ہوا ہے، اس میں ڈورا نہ گزر رہا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس طرح تسبیح کے ہر دانے سے تاگا گزر رہا ہے، اس طرح سارے اسباب میں احکام پھرے ہوئے ہیں، سارے اسباب میں احکام پھرے ہوئے۔ وہ احکام اصل ہے، اسباب اصل نہیں ہے، احکام اصل ہے، اسباب اصل نہیں، احکام اصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت فائدہ اٹھانے کے لیے ان شکلوں کا یقین نکلنا ضروری ہے۔ تم اللہ کو عمل پیش کرو، اللہ تعالیٰ عمل پر کامیاب کریں گے، چاہے اسباب کے راستے کریں چاہے بغیر اسباب کے کریں۔